ملت عزیز و سربلند ایران، بنده خدا به خدا پیوست. ارواح طیبه شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی اپنے بیٹے مرتضیٰ سمیت شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق علی لاریجانی امریکی اور صہیونی حملے میں شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان۔ پوسٹ میں لکھا گیا، ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پہنچ گیا۔ شہادت پر تعزیت اور مرحوم کی مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ علی لاریجانی کا گزشتہ روز آخری ٹویٹ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ ایرانی بسیج فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلیمانی بھی شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی رضا حملے میں شہید ہو گئے۔ شہید علی لاریجانی اور کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ بیان میں کہا، شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ علی لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی۔ لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ الجزیرہ سے گفتگو میں کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور سماجی ادارے مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ ایک فرد کی غیر موجودگی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ شہادتوں کے باوجود حکومت اور سیاسی نظام اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا ردعمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ٹرمپ ہماری حیران کن کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ خطے میں امریکہ کی 50 سالہ سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا بھی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا، لاریجانی کی شہادت پر ہمارا ردعمل فیصلہ کن ہوگا۔ علی لاریجانی کے ساتھ ساتھ دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن باد صادق کی 61ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اڈوں اور اسرائیل میں ایران پر حملوں کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں 100 سے زائد ہدف پر کامیاب بمباری، متعدد فوجی اور سیکیورٹی اہداف تباہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے 230 سے زائد اہلکار ہلاک ہو زخمی ہوئے۔ کارروائی شہید علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کے انتقام۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے ٹرین اسٹیشن میں آگ لگی۔ اسرائیلی میڈیا کے حملے میں 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ علی لاریجانی کی شہادت نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ممکنہ راہ بند کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کا تجزیہ، کہا، علی لاریجانی کو ایرانی نظام میں بااثر اور توازن قائم رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ علی لاریجانی فرنٹ لائن فائٹر سے پارلیمنٹ اسپیکر تک اہم ریاستی عہدوں پر فائز رہے۔ علی لاریجانی قیادت کے قریب اور نظام کے اندر مضبوط اور اثر اور رسوخ رکھنے کے رہنما تھے۔ علی لاریجانی جیسے رہنما مستقبل میں مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے تھے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی نے کہا، اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرانے تک امن کی کوئی گنجائش نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 2 ملکوں نے ایرانی دفتر خارجہ کو جنگ بندی کی پیشکش بھیجی تھی، لیکن رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے خارجہ پالیسی سیشن میں سخت ترین موقف اپنایا۔ کہا، یہ امن کا صحیح وقت نہیں۔ دشمن شکست تسلیم نہ کر لے اور نقصان کا ازالہ نہ کرے، جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا الجزیرہ کو انٹرویو،
کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں. پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے. خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں. ترک وزیر خارجہ کا جنگ کے خاتمے کے لیے مشرق وسطی کے ہنگامی دورے کا اعلان. خاقان فیضان کہتے ہیں خطے میں مستقل امن کے قیام کے لیے ترکی اپنا لاہ عمل پیش کرے گا. موجودہ جنگ آگ کا گھیرا ہے جو علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے. ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنا غیر قانونی ہے. علی لاریجانی سمیت ایرانی سیاستدانوں کو نشانہ بنانا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل کے سیاسی قتل عام کے اقدامات مکمل طور پر غیر قانونی ہیں. We help them so much. We have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us. Well, we don't need too much help, and we don't need any help. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتحادیوں سے مایوس ہو گئے. کہا نیٹو کا امریکی فوجی آپریشنز میں شمولیت سے انکار انتہائی احمقانہ غلطی ہے. ہم ان ملکوں کی حفاظت کے لیے ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ضرورت کے وقت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. ہمیں ایران میں بڑی فوجی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب ہمیں نیٹو ممالک کی مدد کی ضرورت ہے نہ خواہش. نیٹو کے بغیر بھی اہداف حاصل کر سکتے ہیں. بحری جہاز جلد ہی ابن حرمت سے گزر سکیں گے. جہاز رانی کی بحالی میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں جلد بڑی کمی کا دعویٰ. کہا بس دیکھتے جائیں. ایران کے خلاف جنگ ختم ہوتے ہی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی. متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام متحرک. اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران سے آنے والی میزائل ڈرون حملوں کا مقابلہ کریں گے. مختلف علاقوں میں سنے گئے دھماکے فضائی دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں. لڑاکا طیاروں کے ذریعے ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کا عمل جاری ہے. سعودی عرب کا مزید 7 ڈرونز اور بلسٹک میزائل تباہ کرنے کا اعلان. سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی صوبے میں مزید 7 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا. صوبہ الخلیج کی طرف داغے گئے بلسٹک میزائل کو بھی تباہ کر دیا. قطر کا بھی 9 بلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون سے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کر کے حملے ناکام بنائے. ٹرمپ کو اتحادیوں کے بعد اپنوں کی بھی مزاحمت کا سامنا. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے احتجاج میں استعفیٰ دے دیا. جو کینٹ نے کہا بازمین رہتے ہوئے ایران پر حملوں کی حمایت ناممکن ہے. ایران پر تھوپی گئی جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. تہران واشنگٹن کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا. جنگ اسرائیل اور اس کی طاقت پر لابی کے دباؤ شروع کی گئی. امریکی صدر کو خط میں لکھا عراق جنگ کی طرح جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو ایران جنگ پر اکسایا گیا. اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا نے غلط معلومات پھیلا کر جنگ میں دھکیلا. جنگ میں فتح آسان ہوگی مگر یہ سب جھوٹ تھا. باثر صہیونیوں نے صدر کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو سبوتاژ کیا. صدر ٹرمپ نے جو کینٹ کو کمزور آدمی قرار دے دیا. کہا اچھا ہوا اس نے استعفیٰ دے دیا. وہ ایران کو خطرہ نہیں سمجھتا. ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ کے استعفے کا خیر مقدم. ایکس پر لکھا ایران کے خلاف جنگ کو غیر منصفانہ قرار دینے والی آوازیں بڑھ رہی ہیں. یورپ اور امریکہ کے حکام بھی جنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں. یو ای ابن حرمت کی حفاظت کے لیے امریکی کوششوں میں شامل ہو سکتا ہے. اماراتی صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ عالمی تجارت اور توانائی کی روانی برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایران یقین دہانی کرائے ان کا پروگرام خطے کے لیے خطرہ نہیں بنے گا. پاکستان سے گوشت کی برآمدات خطرے میں پڑ گئیں. کراچی، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹ ٹرمینلز پر برآمدی گوشت رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی. گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیز نے میٹ شپمنٹ پر 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا. برآمد کنندگان کا اضافی ادائیگی سے انکار. وزیراعظم سے فوری نوٹس کا مطالبہ. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی حرکت میں آ گئی. گراؤنڈ کارگو ہینڈلر سے اضافی چارجز کی وجہ پوچھ لی. اضافہ کس طرح کیا؟ اجازت نامہ بھی مانگ لیا. ایران جنگ کی وجہ سے مشرق وسطی برآمدات پہلے ہی معطل ہیں.
صدر مملکت نے 23 مارچ کی پریڈ اور تمام متعلقہ تقریبات نہ کرنے کی سمری منظور کر لی. فیصلہ تیل بحران کفایت شعاری اقدامات کے تناظر میں وزیراعظم کی ایڈوائس پر کیا گیا. صدر نے کہا قومی وسائل کا محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال ہر شہری کی ذمہ داری ہے. اعزازات کی تقریب اب 28 اپریل کو ہوگی. افغانوں کی میزبانی ہماری تاریخ کی سب سے فاش غلطی تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں محسن کچھ لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہیں جس نے 50 سال تک ان کو پناہ گاہ مہیا کی. جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے نہیں. اربوں روپے وعدہ نبھانے کا تاوان مانگتے ہیں. پاکستان کی مٹی نے نہ صرف پناہ دی ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے. افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بھی نقاب. عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی کلی کھول دی. دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے. افغان میڈیا کہنے ہیں فضائی حملہ کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے. ریا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی. افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا حملہ بحالی مرکز پر ہوا لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا. کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی. آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی. افغانستان کے ٹرو نیوز کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود یعنی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا اشکار کر دیا. بنوں میں تھانہ بکا خیل اور چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی. پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد سے کلاشنکوف ہینڈ گرنیڈ اور واکی ٹاکی برآمد. پولیس اور سیکورٹی فورسز کے علاقے میں سرچ اینڈ آپریشن. ڈی آئی جی بنو سجاد خان کی پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف. اہلکاروں کے لیے نعت انعام اور اسناد کا اعلان. کراچی کے پورٹ قاسم پہ تیل بردار جہاز میں قیامت کا سلسلہ جاری. پیٹرول کے 2 اور ڈیزل سے بھرا ایک ٹینکر پورٹ قاسم پہنچ گیا. فجیرہ سے 60,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی خیرپور اور 26,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی سنی لے کر پورٹ قاسم پہنچے. پیٹرول اور کروڈ آئل سے بھرے مزید جہاز بھی آؤٹر اینکریج پر موجود ہیں. ضروریات کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے. ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوں. حالات بہتر ہونے تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار ہیں. امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا. ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے. پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول ریشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے. سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول ریشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں. حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آگاہ کریں. کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالو. آپ انتظار کریں، یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے. بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات. ذرائع نے بتایا ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی. سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے. ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں. نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا. ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے. ریڈیو پاکستان حملہ کیس عدالت میں ضمنی چلان پھر جمع نہ ہوا. وکیل ریڈیو پاکستان نے اعتراض کیا چلان جمع کیوں نہیں ہوا.
ضمنی چلان سہیل آفریدی سے متعلق فورینسک رپورٹ پر بنایا جانا ہے۔ ATC میں ضمنی چلان سے سہیل آفریدی کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کا بتایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر کے پی سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں پہنچے۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بارش برسانے والا سسٹم آزاد ملک میں داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہوائوں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ مری گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش کی توقع۔ بلوچستان میں آج سے 23 مارچ تک آندھی اور بارش متوقع۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مصطفی وہاب کا رات گئے ایکسپو سینٹر کا دورہ، عید بازار میں سٹالز کا معائنہ کیا۔ ناصر حسین شاہ اور مصطفی وہاب کی سانحہ گل پلازا کے متاثر دکانداروں سے ملاقات۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا سندھ حکومت سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ متاثر دکاندار اگلی عید تک اپنی دکانوں میں کاروبار کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت ہے کہ متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے۔ خواتین کی عید کے لیے تیاریاں جاری، لاڑکانہ میں بھی بیوٹی پارلرز پر رش لگ گیا۔ میک اپ کے ساتھ ہیئر سٹائلنگ اور مہندی لگوائی جا رہی ہیں۔ بعد میں بیوٹی پارلر پر طویل انتظار کرنا پڑے گا، ہر ایک جلدی پہنچنے کے لیے بےتاب۔ کراچی وائٹس نے نیشنل T20 کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں سیالکوٹ ریجن کو 5 وکٹ سے شکست۔ کراچی نے 166 رنز کا ہدف آسانی سے 29 گیند پہلے حاصل کیا۔ عبداللہ فضل نے 88 رنز بنائے۔ پشاور میں سیالکوٹ کی ٹیم پہلے کھیل کر 165 رنز بنا سکی۔ محمد عمر نے 3 شکار کیے۔ دوسرے سیمی فائنل میں لاہور وائٹس نے احمد آباد کو 195 رنز کا ہدف دے دیا۔ بھارت ٹیم فائنل میں آج کراچی سے ٹکرائے گی۔ پاکستان سپر لیگ کی تیاریوں میں تیزی، نئی ٹیم حیدرآباد کنگز نے سیزن 11 کے لیے آسٹریلیا کے مانس لبوشین کو کپتان مقرر کر دیا۔ لبوشین پہلی بار PSL میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ حیدرآباد نے سوشل میڈیا پر خصوصی ویڈیو شیئر کر کے کپتان کا اعلان کیا۔ برف پوش پہاڑ، خوبصورت جھیلیں اور دلفریب نظارے۔ PSL ٹرافی انفینٹی کو اسلام آباد کے بعد شمالی علاقوں کی سیر کرائے گی۔ چمچماتی ٹرافی کی اسکردو ایئرپورٹ اور کچورا جھیل پر نمائش۔ شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں منوائیں۔ PSL 11 کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری۔ شائقین کرکٹ میچز کے ٹکٹ کوریئر سروس کی ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں۔ ایک شناختی کارڈ پر 8 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی کم از کم قیمت 250 روپے ہے۔ اور ICC کے بعد FIH کو بھی پاک بھارت میچ کے مزے لگ گئے۔ رواں برس شیڈول ہاکی ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کو ایک ہی گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ قومی ٹیم نے 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ میں جگہ بنائی۔ ورلڈ کپ 14 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا۔